کا بیان ہوگا۔ آپ تمام احباب کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آنے والے ہفتہ 25 ستمبر کو نیلا گاؤں کے اندر انشاءاللہ عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس منعقد ہو رہی ہے مغرب کی نماز کے بعد، جس میں خصوصی خطاب حضرت استاد جی حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہوگا۔ وہاں کچھ بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، ان کے اعزاز میں وہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ تمامی احباب کو اس پروگرام میں بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب میں تمامی علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو قرب و جوار سے تشریف لائے، اور تمام احباب، بہت سارے چہرے، ہر علاقے کی نمائندگی نظر آ رہی ہے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھائی عتیق صاحب، قاضی عتیق صاحب کی طرف سے، ملک ظفر صاحب کی طرف سے اور مفتی اظہر صاحب کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالخصوص میرے مشفق، اپنے محسن، اپنے مربی، استاد العلماء، جامع المحاسن، لسان مدارس دینیہ، ترجمان مدارس دینیہ، خطیب العصر حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جنہوں نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ حضرت استاد جی کے علم، عمل، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں اور آپ انشاءاللہ قیمتی بیان سنیں گے۔ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ نعرہ تکبیر! یقیناً صبح سے اب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے کانفرنس جاری ہے اور آدمی تھک بھی جاتا ہے۔ ایمانی طور پہ آپ مضبوط ہو چکے ہوں گے۔ ظہر کے پہلے آپ نے کھانا بھی کھا لیا، ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، اب انشاءاللہ آخری خطاب آپ سننے لگے ہیں۔ ہمارا خالق کون ہے؟ زور سے! یہ آپ ہر سروزے میں، مہینے میں ایک سروزہ تو لازم لگاتے ہیں، ہر سروزے میں شب جمعہ پہ یہی بار بار دس دیا جاتا ہے، ہمارا خالق کون ہے؟ زور سے! خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ رازق کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ یہ گھر اللہ کا، در اللہ کا، بندے اللہ کے، بات اللہ کی، تو پھر ذکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء، جامع المحاسن، پیکر اخلاص، خطیب العصر، استاد عز المکرم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھ لیں۔ دوسری میری گزارش ہے کہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن آخر تک آپ حضرات پورے اطمینان سے تشریف رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اس طرح بیٹھیں کہ اللہ کو ہمارا بیٹھنا پسند آ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا کے وڈیرے، دنیا کے حکمران، دنیا کے بادشاہ کسی کی بات، کسی کی وفا، کسی کی ادا انہیں پسند آ جائے، اپنے خزانوں کا منہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا مامون الرشید اپنے ملک کے دورے پر جا رہے تھے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی کھجور کا درخت لگا رہا ہے۔ مامون نے کہا بڑے میاں ٹانگیں کور میں لٹک رہی ہیں اور اس عمر میں کھجور کا درخت لگا رہے ہو، یہ تو بڑی دیر کے بعد پھل دیتا ہے۔ بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہر آدمی یہی سوچے جو آپ سوچ رہے ہیں تو پھر تو دنیا میں کھجور دکھنے کو بھی نہ ملے۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلاتا ہے، کوئی لگاتا ہے، کوئی کھاتا ہے، کوئی جمع کرتا ہے، کوئی خرچ کرتا ہے، دادا جمع کرتا ہے، پوتا خرچ کرتا ہے، نانا جمع کرتا ہے، نواسا اڑاتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ مامون کو بوڑھے کی بات پسند آئی اور کہا نام آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور مامون نے اپنے درباریوں سے کہہ رکھا تھا جس کی بات پر میں ہاں کہہ دیا کروں میرے خزانے سے اسے 1000 دینار دے دیا کریں۔ کتنے؟ بولو، پیسے تو چا بولو کتنے؟ چنانچہ دے دیے گئے۔ پھر جب مامون چلنے لگا، بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت میری ایک اور بات سنیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لوگوں کا درخت تو بڑی دیر کے بعد پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو ابھی پھل دے دیا ہے۔ مامون نے کہا نام آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب دوسری دفعہ ہاں کہہ دی تو 1000 دینار اور دے دیے۔ پھر جب مامون چلنے لگا، اب تو بڈھے کو مزہ ہی آ گیا تھا نا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میری ایک اور بات سنیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا لوگوں کا درخت تو سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، میرے درخت نے تو 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ مامون نے کہا نام آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور 1000 دینار اور دے دیے۔ پھر جب مامون چلنے لگا، بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت میری ایک اور بات سنیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کی کوئی بات نہ سنیں، بڈھا بڑا ہوشیار ہے، خزانہ یہی خالی ہو جائے گا، اب چلنے والی بات کریں۔ تو مامون کو بوڑھے کی بات پسند آئی، خزانوں کا منہ کھول دیا۔ اورنگزیب عالمگیر ملک کے دورے پہ نکلے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا۔ ان کے پہنچنے سے پہلے سرکاری پروٹوکول افسر نے بڑے انتظام کیے، خیمے لگائے، روشنی کا انتظام کیا، جنگل میں منگل ہو گیا، شہر آباد ہو گیا، رونقیں لگ گئیں۔ ایک درویش ان خیموں کے پاس آیا اور کہا یہ کون اتنا اچھا افسر ہے جو اتنے بہترین انتظام کرتا ہے؟ کسی زمانے میں افسر اچھے انتظام کیا کرتے تھے، اب تو کیے ہوئے بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا افسر ہے جو اتنے اچھے انتظام کرتا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام منعم ہے۔ کیا نام؟ تو وہ درویش آیا خیموں کے پاس اور منعم کی تعریف میں فارسی میں ایک شعر کہا منعم در دشتوں کو ہو بیاباں غریب نے سرگاہ کی رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ اس نے کہا منعم تو جنگل میں جا کر بھی غریب نہیں رہتا، جہاں جاتا ہے جنگل میں منگل ہو جاتا ہے، رونقیں لگ جاتی ہیں، شہر آباد ہو جاتے ہیں۔ منعم نے سنا اور اس درویش کو 1000 دینار دے دیے۔ کتنے؟ درویش چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آیا خیموں کے پاس اور کہا منعم در دشتوں کو ہو بیاباں غریب نے سرگاہ کی رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت۔ 1000 دینار پھر لے گیا۔
تیسرے دن، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں دن درویش آتا رہا، یہ شعر پڑھتا رہا اور 1000 دینار لے کر جاتا رہا۔ 8ویں دن منعم انتظار کرتا رہا اور وہ درویش آیا نا، منعم نے کہا پتہ کرو وہ کدھر گیا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آدمی بھیجے، پکڑ کے لائے، کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا حضور مجھے 7000 دینار مل گئے ہیں، میری نسلوں کے لیے بھی کافی ہیں، آیا اس لیے نہیں ہوں کہ آپ بڑے لوگوں کے موڈ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا 8ویں دن جاؤں، کہیں بگڑے بیٹھے ہو، جو 7 دن دیے ہیں وہ بھی لے لو، لے والوں کے حوالے کر دو، اس لیے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے تو یہاں 10 دن رہنا تھا، ہم نے طے کیا تھا تو آتا رہے گا، روزانہ ہم دیتے رہیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں دنیا کے حکمران جن کے در پر کوئی مانگنے والا آ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جن کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، وہ کسی کی ادا پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ اور میرا رب جس کے خزانوں کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لو انا ولکم واخرکم وانسکم وجنکم لو جمعوا فی سعید واحد، تمہارے اولین اور آخرین، اگلے اور پچھلے، انسان اور جنات ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں جمع ہو جائیں، اربوں کھربوں انسان اور جنات ایک وقت میں جمع ہو کر اپنی اپنی بولیوں میں، اربوں کھربوں انسان لاکھوں بولیوں میں اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ بتاؤ پکاروں کو سننے والا کون؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون؟ اللہ دناؤ چنا لے پھر امریکہ ناراض نہ ہو جائے نا۔ مشکلوں کو آسان کرنے والا کون؟ ہر موقع میں مدد کرنے والا کون؟ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، ضمناً بات آگی تو آگے میں چلتا ہوں، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں پڑھو ذرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ معبود الہ کا ترجمہ نہیں ہے، الہ کا مفہوم ہے۔ عربی میں اتنی وسعت، اردو میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ الہ کا صحیح ترجمہ کیا جا سکے۔ اہل لغت نے الہ کا جو معنی لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے، ہر غور سے سنیں، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں دل پہلے جس کی طرف اٹھے وہی الہ ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ عقیدہ صحیح کرو۔ ہر مشکل میں بولو، ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر مصیبت میں دل سب سے پہلے جس کی طرف متوجہ ہو وہ کیا ہے؟ اب دیکھو ذرا غور کرو، آپ کراچی جا رہے ہیں، آپ سے کوئی پوچھے کہاں ٹھہریں گے، کہتے دوست رشتہ دار بتیرے کسی کو ٹھہر جائیں گے۔ پوچھو اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ ملیں تو پھر کہتا ہے مولوی صاحب کوئی جنگل تو نہیں ہے نا، ادھر دیکھیں، بوتنا قدری دیکھیں، ادھر جنگل تو نہیں ہے نا، پیسے دی جیب بھری ہے، کسی ہوٹل میں ٹھہر جاؤ۔ پوچھو اگر خدا نہ خواستہ عزیز و اقارب بھی نہ ملیں، جیب بھی کٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ کہتا ہے پھر اللہ مالک ہے۔ بولو پھر کیا کہتا ہے؟ یہ عقیدہ۔ جب تک عزیز و اقارب نظر نہیں آ رہے، نظر آ رہے، وہ نظر ان پر ہے، جب تک مال ہے نظر ان پر ہے، عزیز و اقارب چلے گئے، مال چلا گیا، اب کہتے ہیں حالانکہ عزیز و اقارب موجود ہوں تو بھی مالک کون؟ کوئی بھی موجود نہ ہو تو بھی مالک کون؟ صحت ہے، تندرستی ہے، شباب ہے، جوانی ہے تو بھی مالک کون؟ غربت ہے، قسم پرسی ہے، تنگی ہے، بیماری ہے تو بھی مالک کون؟ ہر حال میں مالک اللہ ہے۔ اور میرے نبی نے یہی سکھایا، میرے نبی نے یہی سکھایا۔ صحابی اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہے، بیوی سے پوچھا جا رہا ہوں میں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں، رحمت کائنات نے، رحمت للعالمین نے اپنے مبارک زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، قربانیوں کے اعتبار سے، شہادت کے جذبوں کے اعتبار سے، علم نبوت کے اعتبار سے کیا ماحول بنایا، وہ ماحول میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا ماحول تھا، سمجھو ذرا اس کو۔ صحابی جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں،
بیوی سے پوچھا، ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف فرمائے، بیوی سے پوچھا جا رہا ہوں کتنے دنوں کا خرچ دے کر چلا جاؤں؟ بیوی کہنے لگی جتنے دنوں کی آپ میری زندگی چاہتے ہیں، جتنے دنوں کی آپ میری زندگی چاہتے ہیں اتنے دنوں کا خرچ دے جائیں۔ فرمانے لگے تیری زندگی تو میرے اختیار میں نہیں۔ وہ ایمان والی کہنے لگی پھر میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں نہیں، میرا رزق بھی اسی کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں میری زندگی ہے۔ جانے دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے مدینہ کے اس ماحول میں چلو۔ جانے کہنے لگی اگر میری زندگی آپ کے اختیار میں نہیں تو میرا رزق بھی آپ کے اختیار میں۔ چلے گئے۔ بعد میں پڑوسن نے پوچھا، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، شوہر چلے گئے کتنے دنوں کا خرچ دے گئے؟ فرمانے لگی جو کھانے والا تھا گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ جو کھانے والا تھا وہ گھر سے چلا گیا، جو رزق دینے والا ہے وہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ سکھایا، یہ ایمان سکھایا۔ اور میرے دوستو، کیا مرد اور کیا عورت، ان کے دلوں میں ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ۔ فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، ایک بیوہ کے مکان کے پاس سے گزرے۔ بیوہ اپنی بیٹی سے پوچھ رہی ہے بیٹی گائے کا دودھ نکال لیا؟ جی اماں نکال لیا۔ ماں کہنے لگی پانی بھی ملایا یا نہیں ملایا؟ کہا نہیں اماں پانی نہیں ملایا۔ امیر المومنین عمر نے ملاوٹ کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا رات ہے، گھر کی چار دیواری ہے، اندھیرا ہے، امیر المومنین عمر تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں۔ بعض اوقات بڈھے جوانوں کو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں، اور پترا ایسا اپنا وقت پورا کر لیا توڑے واسطے آخنا کر لو کچھ۔ اور فرمایا بدبخت ترین ہے وہ آدمی جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے، بعد میں مزے اولاد کرتی رہے، قبر میں ٹھکائی تیری ہوتی رہے۔ بیوہ نے کہا ملا لو، رات ہے، عمر تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، دروازہ بند، گھر کی چار دیواری۔ وہ بیٹی جس کے دل میں نور ایمان چمک رہا تھا، جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان تھا، سنتی کے لگی اماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین تو کا رب تو دیکھ رہے، اور وہ تو روشنی میں بھی دیکھتے ہیں، اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، تہ خانوں میں بھی دیکھتے ہیں، بالا خانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ عمر نے نشان لگا لیا اس دروازے پر۔ صبح اپنی اہلیہ سے فرمایا فلاں بیوہ کا مکان جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں۔ کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ بلانے کے لیے آئیں۔ بیوہ لرزتی کانپتی ہانپتی ہوئی گئی کہ شاید میری رات کی گفتگو امیر المومنین نے سن لی۔ اور فاروقی درہ تو مشہور تھا، بڑوں بڑوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے، احتساب عمر کرتا تھا۔ آج ایک چور دوسرے چور کا احتساب کرتا ہے، کبھی فائلیں کھول لیتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں، کبھی معاف کر دیتے ہیں، کبھی شروع کر دیتے ہیں۔ دو آدمی کو بخار ہو، دونوں ایک دوسرے کو بخار چیک کر رہے ہوں، کہاں سے بخار چیک ہوگا؟ احتساب تو عمر کرتے تھے۔ موقع پر، حج کے موقع پر سارے گورنروں کو بلاتے، لائن میں کھڑا کرتے، دیکھتے کوئی پہلے سے زیادہ تکڑا تو نہیں ہو گیا۔ ابو ہریرہ کئی دفعہ نگران گورنر بنے۔ فاروق اعظم نے دیکھا ابو ہریرہ پہلے سے زیادہ کچھ صحت مند معلوم ہوتے ہو۔ ابو ہریرہ عرض کرنے لگے المومنین، پہلے کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، اب خشک روٹی پیٹ بھر کر کھانے کو مل جاتی ہے، بس اتنی بات۔ فاروق اعظم فرمانے ابو ہریرہ تو اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم، تیری دیانت پر آسمان کے فرشتے بھی شک نہیں کر سکتے، لیکن میں تجھے گورنری سے معزول کرتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے حضور کے صحابہ گورنر بننے کے بعد اپنی صحت بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ فرما کر معزول کر دیا ابو ہریرہ کو۔ اور حالانکہ ابو ہریرہ کو نگران گورنر بنایا، زمین کا ٹکڑا دیا عمر نے، ابو ہریرہ زمین سے گزارا کرو اور گورنری کرو۔ ابو ہریرہ جنگل سے لکڑیاں، آج ٹکے ٹکے کا وزیر، اور 50 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے، اور ملک یہ ہے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے پوری دنیا میں بھکاری سمجھتی ہے،
اس بکاری ملک کے وزیروں کا پروٹوکول دیکھو، 2-2 کلومیٹر لمبی گاڑیوں کی لائن۔ میں لندن گیا، لندن کا وزیر اعظم، ہاں، جو ساری دنیا کو نچا رہے ہیں، 2 فلیٹوں میں رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 فلیٹ، اور ہمارا گورنر ہاؤس جس کا کوئی کام نہیں ہے، جس گورنر کا چلتے جائیں اس کا مال ہی ختم ہونے کو نہیں آتا۔ ابو ہریرہ جنگل سے گورنر ہیں، لکڑیاں کاٹ کر لا رہے ہیں، لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے۔ غور کرو امام الانبیاء نے کیا لوگ تیار کیے، اور آوازیں، لوگوں جال امیر ہٹ جاؤ، گورنر صاحب آ رہے ہیں، راستہ چھوڑ جاؤ۔ اپنا پروٹوکول افسر بھی خود ہی ہیں، وہ جو گاڑی راستہ بناتی ہے نا، ہاں، لوگوں گورنر صاحب آ رہے ہیں، اپنا راستہ چھوڑ دو۔ اس انداز میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے لوگ تیار کیے۔ خیر بوڑھی گئی عمر کے پاس، حضرت عمر فرمان لگے تیری اس بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا؟ کامل مومنین، بیوہ ہوں، یتیم بچی ہے، نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ وسائل ہیں، کہاں سے رشتہ طے ہوگا؟ عمر فرمان لگے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ایسی ایمان والی بیٹی جس کو رات کے اندھیرے میں گھر کی 4 دیواری میں رب کے دیکھنے کا ایسا یقین ہے، میں چاہتا ہوں یہ میری بہو بن کر آئے، میرے گھر کو آباد کرے۔ میں اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بیٹی کا رشتہ کیا، اور یہی خاتون عمر بن عبدالعزیز کی نانی تھی۔ کیسے کیسے لوگ تیار ہوئے۔ میں عرض کر رہا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماحول بنایا، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، اور پھر یہ جذبے اتنے بڑھتے گئے کہ جب جان دینا پڑی تو اس جان کو دینا انہوں نے اپنے لیے سب سے بڑی سعادت سمجھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ پیدا کیا، بوڑھوں میں، جوانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تندرست میں، بیمار میں۔ یاد رکھیں گلشن اسلام کی آبیاری شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے، جیسے آپ کے باغ پانی سے، کھاد سے پرورش پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اسلام کے گلشن کی بہار شہیدوں کے خون کے ساتھ۔ اسلام کے گلشن میں جب بھی بہار آئی ہے یا آئے گی، شہیدوں کے خون کے ساتھ آئے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کا یہ جذبہ کہ جان چلی جائے رب راضی ہو جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ ایسا پیدا کیا، اور آپ باہر تشریف لے جائے، میدان جہاد میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے لشکر کا معائنہ کیا اور دیکھا 2 نوجوان، ایک کو آپ نے اجازت دے دی، دوسرے سے فرمایا تمہاری عمر کم ہے، واپس چلے جاؤ۔ جس کو واپسی کا فرمایا، یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، وہ کہنے لگا حضور اگر مجھے اپنے ساتھی سے کشتی کرائی جائے تو میں اس کو گرا سکتا ہوں، پھر مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا چلو کشتی کرا دیتے ہیں۔ جب کشتی کرائی گئی، وہ اپنے جذبے دیکھو نا، آج کا نوجوان رات کو ڈنڈے ٹھوک کر کرکٹ کھیلتا ہے، اس کی جوانی کوڑا کرکٹ کی نظر ہو رہی ہے، بلکہ نوجوان کیا پوری قوم اسی کی، کوئی میچ ہو رہا پھر دیکھا کرو، پوری قوم سارے کام چھوڑ کر کھیل کود میں لگی ہوئی ہے، گیند کو ادھر سے مارا ادھر چلی گئی، ادھر سے مارا ادھر چلی گئی، ہی کر رہا ہے کہ میں جیت گیا۔ اس سسری نے کہیں تو جانا ہی تھا، ہاں اب اس پر وہ جشن منا رہا ہے کہ میں جیت گیا۔ تو تب جشن مناتا کشمیر میں تیری بہن بیٹی کی عزت محفوظ، فلسطین میں تیری بہن بیٹی کی عزت محفوظ ہو جاتی، مسلمان بہنیں اور بیٹیاں ہندو کے بچے جن رہی ہیں اور ہندو فوجی ان کو ریپ کر رہے ہیں، اور تو ڈنڈے ٹھوک کر اور کرکٹ کھیل کر جشن منا رہا ہے کہ میں جیت گیا۔ کون سی تیری جیت ہے اور کون سا تیرا جشن ہے؟ بقول ایک بزرگ کے کہ آج ہم صرف اس حد تک آزاد ہیں کہ 14 اگست آزادی کا جشن منا لیتے ہیں، یہاں بیج لگا لیتے ہیں، گھر پر جھنڈا لگا دیتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہمارے تو سانس لینے پر بھی پابندی ہے۔ IMF، عالمی بینک، ورلڈ بینک، دنیا کی کفریہ طاقتوں کے ہاتھوں ہم جکڑے ہوئے ہیں، کوئی آزادی نہیں۔
نام کی آزادی ہے کہاں، ورنہ ہم غلام بن کر رہ گئے، صرف جسم آزاد ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے کہ ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اتنے اونچے ہوئے، جان دینے کشتی کرائی گئی۔ وہ اپنے جذبہ دیکھو نا، اس ماحول کو سمجھو، کشتی کرائی گئی، اپنے ساتھی سے کہنے لگا وہ نوجوان تجھے تو اجازت مل گئی ہے، وہ تو واپس ہو نہیں سکتی، میں تجھے ویسے تو نہیں گرا سکتا، میں ذرا زور لگاؤں گا تم خود ہی گر جانا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ اس نے زور لگایا، وہ خود ہی گر گیا، اس کو بھی اجازت مل گئی۔ اس انداز میں، اس ماحول میں ہر ایک کا جان دینے کا جذبہ تھا۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت شیر خوار بچہ پیش کرتی ہے، حضور اس کو آپ لے جائیں میدان قتال میں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیر خوار بچہ نہ تیر چلانے کے قابل، نہ تلوار، نہ زرہ پہننے کے قابل، نہ ڈھال، نہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے قابل، نہ پانی پلانے کے، اس کو میں لے جا کر کیا کروں گا؟ وہ ماں کہنے لگی حضور یہ تو میں بھی جانتی ہوں، لیکن میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، میری کل کائنات یہی شیر خوار بچہ ہے، آپ اسے میدان قتال میں لے جائیں، دشمن آپ پر تیروں کی بارش کرے گا، تلواریں چلائے گا، ہر طرف سے آپ اس بچے کو ڈھال کے طور پر آگے کر دیں، یہ میرا لخت جگر چھلنی ہو جائے گا، نبوت تو بچ جائے گی نا، یہ میرا بیٹا چھلنی ہو جائے گا، نبوت تو بچ جائے گی۔ یہ ایک ماں کا جذبہ ہے، شیر خوار بچہ جو ماں اس کو کبھی جدا نہیں کرتی، ہر وقت کبھی اس کے سینے پر، کبھی اس کے پہلو میں، ماں سب کچھ بھول جاتی ہے لیکن شیر خوار بچے کو نہیں بھولتی۔ ماں شیر خوار بچہ پیش کر رہی ہے، اسے میدان قتال میں لے جائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ جذبہ پیدا فرمایا جان دینے کا، اور پھر اس سے گلشن اسلام کی آبیاری ہوئی، یہی جذبہ ہر ایک صحابی میں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ غور فرمائیں، صدیق جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بولو بولو، آپ تو ماشاءاللہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، امام اہل سنت حضرت قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ پہ، اور میں ہر جگہ کہتا ہوں حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اس انداز میں تربیت کر کے گئے کہ آج بھی دین کی سربلندی کے لیے 90 سالہ بوڑھا بھی چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے، چٹان کی طرح کھڑا، جذبے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے متعلقین میں ان کی تربیت ایسی۔ آپ بتاؤ صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچا ٹھیک ہے، جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت مجدد الافسانی کی نظر میں صدیق کون ہے؟ سنو، حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے، یہ سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں جو سامنے کھڑا ہے یہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے یہ صدیق ہے۔ جو سامنے کھڑا ہے یہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے صدیق ہے۔ صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ اور پورا عکس موجود ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں بے شمار واقعات صلح حدیبیہ کے موقع پر، ادھر متوجہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے سخت پریشانی تھی، مسلمانوں نے دب کر صلح کی، کفار کی شرائط مانی گئی، ہماری کوئی شرط نہیں مانی گئی، بے چین ہو کر حضور کے خیمے میں گئے، حضور ہم حق پر یہ باطل پر نہیں، آپ نے فرمایا بے شک ہمارا مقتول جنتی اور ان کا مقتول جہنمی نہیں، آپ نے فرمایا بے شک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، کہا بے شک، کہا حضور پھر ہم دب کر کیوں صلح کریں؟ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، وہی کروں گا جو اللہ کا حکم ہوگا۔ یہ سن کر عمر چلے گئے اپنے خیمے میں، بیٹھا نہ گیا، پھر صدیق اکبر کے خیمے میں گئے، حضرت صدیق اکبر کو ان کے آنے جانے کا علم نہیں، جا کر کہنے ابو بکر ہم حق پر یہ باطل پر نہیں، فرمایا بے شک ہمارا مقتول جنتی ان کا مقتول جہنمی نہیں، آپ نے فرمایا بے شک ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، کہا بے شک، کہا ہم پھر دب کر کیوں صلح کرے؟ فرمایا ابو بکر نے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں وہی کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا۔
جو جواب میرے آقا نے اپنے خیمے میں دیا وہی جواب صدیق اکبر نے اپنے خیمے میں دیا۔ صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، صدیق اکبر نے غلامی کی حد کر دی، جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر دیا، جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ اللہ نے کر دیا۔ آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتقال سے پہلے زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا، آپ کو بھی یہودیوں نے زہر دیا، ابو بکر کو بھی یہودیوں نے زہر دیا، آپ پر بھی اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، ابو بکر پر بھی اس وقت زہر کا اثر نہیں ہوا، آپ پر بھی وہ اثر دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے ہوا، ابو بکر پر بھی اس وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، ابو بکر کا بھی 63 سال کی عمر ہوا۔ آپ کا بھی پیر کے دن انتقال ہوا، ابو بکر کا بھی پیر کے دن انتقال ہوا۔ جس چارپائی پر آپ کا جسم مبارک رکھا گیا ابو بکر کا بھی اسی جگہ رکھا گیا، جو چادر آپ پر ڈالی گئی ابو بکر پر بھی وہی ڈالی گئی، جہاں آپ دفن ہوئے آپ کے قدموں میں ابو بکر بھی دفن ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے انداز میں، حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی، آپ غور کریں، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی صدقے کی ترغیب کے بارے میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کا دیا ہوا مال، اپنا مال ہی اللہ قرض مانگ رہے ہیں، اپنی چیز تو قرض نہیں ہوتی، لیکن یہ رب کا کرم دیکھو۔ یہ آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر ادھر سے گزرے، کفر کا تھنک ٹینک بیٹھا ہوا، صدیق اکبر کو دیکھ کر ایک مشرک کہنے لگا نعوذ باللہ، مسلمانوں کا خدا فقیر ہو گیا ہے، اب قرضے مانگنے شروع کر دیے۔ یہ کہا اور صدیق اکبر نے رکھ کے ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر رسید کیا اور پیغام دے دیا، اللہ کے عذاب کی پہلی قسط وصول کر لو۔ صدیق اکبر تھپڑ مار کر آ گیا، پیچھے پیچھے وہ مشرک بھی آ گئے شکایت لے کر حضور کی خدمت میں آ کر کہا ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کے مزاج سے واقف تھے، آپ نے فرمایا ابو بکر نے نہیں مارا ہوگا، عمر نے مارا ہوگا۔ نہیں حضور میں نے تھپڑ کھایا ہے، اچھی طرح پہچانا ہے، ابو بکر نے مارا ہے۔ کیوں ابو بکر؟ جی حضور ایسے ہی ہوا، اس نے میرے رب کی شان میں گستاخی کی، میں نے تھپڑ مارا۔ نبوت کا انصاف دیکھو نا، ایک طرف جانی دشمن ہے، ایک طرف یار غار ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ لاؤ کس نے رب کی شان میں گستاخی کی۔ یہ ہے نبوت کا انصاف۔ آپ ابو بکر حضور مجلس ساری مشرکین کی تھی، مسلمان تو وہاں تھا کوئی نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو بھی ہے ضابطہ یہی ہے، گواہ لانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا گواہ لانا پڑے گا۔ ابو بکر سوچوں میں گم، قریب تھا حضور اس مشرک کو اجازت دیتے اور وہ مشرک بدلہ لیتا کہ رب ذوالجلال نے آسمانوں پر جبریل امین فرمایا جبریل جلدی پہنچ، جبریل جلدی پہنچ، اگر زمین والوں میں ابو بکر کی گواہی دینے والا کوئی نہیں تو آسمانوں پر رب جو موجود ہے۔ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے خود سنا اس مشرک نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، خود رب ذوالجلال صدیق اکبر کے لیے وکیل صفائی بن گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام تر کمالات کے ساتھ میرے رب نے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ وہ زہر کا اثر جو دنیا سے تشریف لے جاتے وقت زہر ہوا، اور علماء نے لکھا ہے جو زہر کی وجہ سے جو موت واقع ہو جائے تو وہ بھی شہادت کے حکم میں، حضور بھی شہادت کے مرتبے پر فائز، ابو بکر بھی شہادت کے مرتبے پر فائز، صدیق اکبر کو بھی اللہ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم الحرام جن کا یوم شہادت ہے، عمر جس کو میرے آقا نے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے فضائل کتنے کمالات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہیں۔ عمر تو جس گلی سے گزر جاتا ہے
پھر شیطان اس گلی سے نہیں گزر سکتا، اس راستے سے نہیں گزر سکتا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ، وقت نہیں ہے میں عرض کرتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ قیصر اور کسریٰ کا غرور توڑ کر اسلامی سلطنت میں شامل کیا، اور پھر عمر کی سلطنت آج دنیا کفر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کفر کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ عمر کا احتساب، عمر کی عدالت، مصر مسلمان اور پھر 50 ملک پاکستان جیسے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک صوبے کی خبر رکھتے۔ مسلمانوں کی سلطنت میں سب سے زیادہ آمدنی کا صوبہ مصر تھا۔ عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، مصر کے فاتح بھی ہیں۔ حضرت عمر نے دورہ کیا، کہیں مصر کی رنگینیوں نے عمر بن عاص کو تبدیل تو نہیں کر دیا؟ مصر کے دورے کے اختتام پر عمر پوچھنے لگے میرے بھائی کا گورنر ہاؤس کہاں ہے؟ گورنر صاحب کہنے لگے امیر المومنین ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ابھی آیا ہے۔ شہر ختم ہو گیا، رونقیں ختم ہو گئیں، گورنر ہاؤس ابھی تک نہیں آیا۔ عمر کہنے لگے کہاں ہے گورنر ہاؤس؟ کہا امیر المومنین سامنے جو درخت کے نیچے جھونپڑا ہے وہی گورنر ہاؤس ہے۔ اندر تشریف لے گئے، عمر نے نظر دوڑائی، پورے جھونپڑے میں ایک مسلح کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آئی۔ فاروق اعظم جیسی جری شخصیت کی آنکھیں برسات کی چھڑی کی طرح برس پڑی، فرمانے لگے یہاں تو کوئی بستر بھی نہیں، یہاں تو کوئی برتن بھی نہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ عمرو بن العاص کے امیر المومنین میں نے پہلے کہا تھا آپ کو سوائے آنکھیں نچوڑنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ برتن موجود ہے، اوپر ہاتھ کیا، جھونپڑی کی لکڑی میں سے ایک پیالہ نکالا، اس میں خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگوئے ہوئے تھے۔ امیر المومنین ایک عورت مجھے کئی دن کی روٹی پکا دیتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، میں پانی میں بھگو دیتا ہوں، نرم ہو جاتے ہیں، کھا لیتا ہوں، یہی میرا برتن ہے، یہ میرا مصلی ہے۔ رات کو میں عبادت کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جاتا ہوں، یہی میرا بستر ہے۔ فاروق اعظم روتے ہوئے فرمانے لگے واللہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فتوحات کی کثرت نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ بدل دیا، لیکن واللہ عمرو بن العاص تو اسی طرح ہے جس طرح حضور تجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ایسے اور عمر، میں عرض کر رہا ہوں پوری سلطنت میں ایسا ضبط، ایسا کنٹرول، ایسا احتساب، اور اس کے نتیجے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی فاروق اعظم کے دل میں شہادت کی تمنا، سفر میں ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اسلامی سلطنت پھیل چکی ہے، کفر کا غرور ٹوٹ چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں سرب سجود ہو کر رب ذوالجلال سے عرض کرنے لگے اے میرے رب، رات بھی ڈھل گئی، میری زندگی بھی ڈھل گئی، رات کا بھی آخری حصہ، میری زندگی کا بھی آخری حصہ، اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں اپنے محبوب کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ شہادت بھی اور اپنے محبوب کے شہر میں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے، عمر نے دو چیزیں مانگی ہیں، شہادت بھی اور محبوب کے شہر میں۔ مدینہ تو دارالاسلام، اسلامی سلطنت کا مرکز، یہاں کیسے شہادت ملے گی؟ لیکن عمر کی درخواست، دل سے نکلی ہوئی التجا، اللہ نے ایسی قبول کی کہ نہ صرف محبوب کے شہر میں بلکہ محبوب کی مسجد میں، نہ صرف محبوب کی مسجد میں بلکہ محبوب کی مسجد کے محراب میں اللہ نے عمر کو شہادت عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کل قیامت کے دن کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کے خون آلود کپڑے دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کے زخم دیں گے، کسی شہید کی شہادت کی گواہی اس کی ٹوٹی ہوئی تلوار دے گی۔ عمر وہ منفرد شہید ہے، عثمان وہ منفرد شہید ہے، عمر کی شہادت کی گواہی مسجد کا محراب دے گا، عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن دے گا۔ ہم سمرقند گئے 2-4 سال پہلے، سمرقند میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے
جو حضرت عثمان شہادت کے وقت تلاوت کر رہے تھے، اتنے بڑے اتنے سائز کا، اور شیشے کے کیس میں اس کو رکھا ہوا ہے، باہر سے زیارت ہوتی ہے، ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور پھر وہی صفحہ، ہاں حضرت عثمان شہادت کے وقت جس جگہ کی تلاوت کر رہے تھے اس پر خون کا قطرہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت خون عثمان سے رنگین ہوئی۔ اور دیکھو نا، میں نے آج کیا جذبے، کئی دن محاصرہ رہا، کئی دن محاصرہ رہا، اور بیوی جس دن شہادت کا دن تھا، بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں نے چادر باندھی ہوئی ہے، مجھے تہمد باندھا ہوا ہے، پاجامہ دے دو وہ پہن لوں، لباس تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کیوں؟ سیدنا عثمان عرض کرنے لگے ابھی آنکھ لگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے فرمایا عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ہاں افطار کرو گے، آج کا روزہ تم ہمارے ہاں افطار کرو گے۔ اور عرض کروں حضرت عثمان کی زندگی کی پسند کیا تھی، ایک طویل حدیث ہے، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنز المال کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اس دنیا میں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تین چیزیں پسند ہیں، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، دعا کرو اللہ ہمیں بھی نمازی بنا دے۔ کیسا نمازی بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک نمازی ہوتے ہیں 8 کا 8ویں دن جمعے کی نماز پڑھتا ہے، ایک نمازی ہوتا ہے 361 کا جنازے کی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، جنازے والے دن نئی پگڑی باندھ کر مونچھوں کو تیل لگا کر اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، پھر 5 صفحہ بنایا وہ 5 نہیں بنیاں تو 7 بنا گنو، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی ہوتی، اور بول اس لیے رہا ہوتا ہے کہ میری بھی حاضری لگ جائے۔ یہ کون ہے؟ 360 کا، ایک 61 کا، ایک ہے 360 کا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، عید کے دن کاٹن کا سوٹ پہن کر کڑکڑ کرتا ہوا جائے نماز ہاتھ میں لے کر اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، پھر مولوی صاحب کو گلے ملتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے خیر ہوئی تو پھر اگلے سال اتھی ملاقات ہو سکتی۔ ہاں یہ کون سا نمازی ہے؟ 360۔ دعا کرو اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا۔ میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے، نیک بیوی جو شوہر کے حق میں خیانت نہ کرے اپنے رب کے حق میں بھی خیانت نہ کرے، یہ دنیا کی بڑی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے فقام ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور اس دنیا میں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، دعا کرو اللہ کرے صحابہ کی پسند ہماری پسند بن جائے، حضور کی پسند ہماری۔ آج پسند تو ہماری بھی 3 ہی چیزیں ہیں، نئے ماڈل کی گاڑی پسند ہے، بیریا ٹاؤن کا گھر پسند ہے، بہت سارا بینک بیلنس پسند ہے، پسند تو ہماری بھی 3 ہیں۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ پسند تو ہماری بھی 3، پسند تو ان کی بھی 3، لیکن زمین اور آسمان کا فرق۔ فقام ابو بکر، نبوت کے پہلے نمبر کے شاگرد ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور مجھے بھی 3۔ ہائے ہائے کیا پسند۔ النظر الی وجہک، میرے آقا ابو بکر کی آنکھیں ہوں، ابو بکر کی نگاہیں ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا چلا جاؤں اس دنیا میں، یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ کے حکم کے اشارے پر ابو بکر اپنا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دے، یہ بات مجھے بڑی پسند۔ تیسری یہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے، آپ کو میرا داماد کہا جائے، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبتیں اور قرابتیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ اپنی پسند بیان۔ وقام عمر کھڑے ہوئے، عرض کریں حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، نیکی کا حکم کرنا پسند ہے، برائی کو روکنا پسند ہے، پرانا کپڑا پسند ہے۔ اور عمر کا یہ خالی کھلی نعرہ نہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کرتے میں 12-14 پیمند لگے ہوئے۔
فقام عثمان، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، فقام عثمان نبوت کے دورے داماد، شرم و حیا کے پیکر عثمان کھڑے ہوئے عرض کرنے حضور مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہے، اطعام الجیان، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، عثمان کا مال ہو بھوکے کے پیٹ میں جائے اس کی آنتیں دعا دیں، یہ بات مجھے پسند، وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا بڑا پسند، وتلاوت القرآن، عثمان کی زبان ہو رب کا قرآن ہو تلاوت کرتے چلے جائیں، یہ بات مجھے بڑی پسند۔ دعا کرو اللہ میں قرآن سے بھی تعلق نصیب فرمائے، گھروں میں روز تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، نیت کرو ہمارے گھر کا ماحول قرآن کا ماحول بنے، قرآن کا ماحول بنے، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو، بچوں اور بچیوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو۔ آپ یقین کرو تمہارا کچا جھونپڑا آسمان والوں کے نزدیک یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ عثمان کو قرآن کی تلاوت بڑی پسند۔ میں عرض کر رہا تھا، فرمایا ابھی آنکھ لگی، حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا عثمان آج کا روزہ ہمارے ہاں افطار کرو گے، لباس تبدیل کر کے پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب باغیوں نے حملہ کیا، ایک بدبخت نے سر پلٹ ماری، دوسرے نے حملہ کیا، حضرت عثمان گھائل ہو کر گرے، خون کا فوارہ، قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر خون کا فوارہ گرا، عثمان گھائل ہو کر گرے۔ آخری وقت میں قرآن نے عثمان کو اپنے دامن میں جگہ دی، عثمان نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر دوستی پکی کر لی۔ یہ خالی کھلی نعرہ نہیں تھا، میں عرض کر رہا ہوں اس انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا جذبہ، اور عمر نے شہادت مانگی، اللہ نے حضور کی مسجد میں، آپ کی مسجد کے محراب میں اللہ نے عمر کو شہادت عطا فرمائی، اور پھر نبوت کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے پھول، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ کے کندھوں پر، آپ کی شفقتوں میں پرورش پائی، ان کو بھی شہادت کا یہی جذبہ تھا جو ان کے بزرگوں کو تھا، جو عمر کو تھا، جو عثمان کو تھا، جو ان کے والد محترم حضرت علی کو تھا، یہی جذبہ ان کو بھی تھا، اور یہی جذبے انہوں نے امت کو منتقل کیے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ہم تو حی علی الصلاۃ چھوڑ سن کر چائے کی پیالی نہیں چھوڑتے، جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے، اخبار پڑھنا نہیں چھوڑتے، مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، عورت پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں، فیس بک دیکھیں گے، نیٹ پہ بیٹھیں گے، قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، جان دینی تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ کسی آدمی نے شہادت کی فضیلت سنی نا تو مولوی صاحب سے کہنے لگا بڑا دل کردہ کشمیر جا کے شہید ہو جائیے، پر وہ ہمیں سروں ہی مار چھوڑ دیں۔ اگر سروں نہ مارو نا، آدمی تھوڑا تھوڑا زندہ بھی رہے، تھوڑا تھوڑا شہید بھی ہو جائے تو بڑی مزے نہیں گال ہے۔ ہم تو اس طرح کی شہادت چاہتے ہیں نا کہ شہید بھی ہو جائیے، تھوڑے تھوڑے جینے بھی رہیے، اس طریقے سے نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب، اپنا تعلق ان مقدس ہستیوں کے ساتھ مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ حضور کی لائی ہوئی زندگی، آج میرے بھائی اور بہنوں، دنیا کا کفر، آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ دنیا کا کفر آج اپنا زور لگا کر مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتا ہے۔ آپ نیت کرو یہ تعلق اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو شرم و حیا کا زیور دو۔ حضور آج ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے، حالانکہ تیرے میرے نبی نے عورت کو پردے کا زیور دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، بات چل پڑی کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اس کا بڑا وصف، مین کوالٹی کیا ہے، کسی نے کوئی بتائی، کسی نے کوئی۔ حضرت علی چپکے سے گھر تشریف لے گئے، نبوت کی گود میں پلنے والی فاطمہ سے پوچھی، فاطمہ تم نے تو نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، ایک سوال آ گیا ہے، جواب تو بتاؤ، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے، اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب
حضرت علی واپس تشریف لائے، حضور تشریف فرمائے، چونکہ اچھا جواب مل گیا تھا، آ کے کہ حضور میں بتاؤں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ علی تم بتاؤ۔ سیدنا علی عرض کرے حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے نامحرم مرد کی نظر اس پر نہ پڑے اور اس کی نظر نامحرم مرد پر نہ پڑے۔ یہ جواب میرے آقا نے سنا، فرط مسرت سے میرے آقا جھوم اٹھے، فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے، یہ جواب تو میری بیٹی فاطمہ کا ہو سکتا ہے۔ یہ شرم و حیا سے بھرپور جواب، عورت کی عظمت میں دلالت کرنے والا جواب یہ میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو شرم و حیا کا زیور دیا۔ کبھی تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں، عورت کے بالوں کو سورج کی کرنوں کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، آج اس کے بال بیوٹی پارلر پر رولتے پھر رہے ہیں۔ سیدنا فاطمہ حضرت علی سے فرمانے لگی میرا انتقال ہو جائے جنازہ رات کو لے کر چلیں۔ حضرت علی فرمانے کہ دن کو کیوں نہ لے کر چلیں، زیادہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی اس لیے کہ نکاح سے پہلے میرے چہرے پر صرف محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی ہے اور نکاح کے بعد صرف علی المرتضیٰ کی نظر پڑی ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد میری میت پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس کو یہ اندازہ نہ ہو قد لمبا تھا یا چھوٹا، بدن دبلا تھا یا موٹا، میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں لے کر چلے۔ یہ زندگی سکھائی تیرے میرے نبی نے، یہ زندگی سکھائی صحابیات نے، یہ زندگی سکھائی آل بیت نے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب کرے۔ اپنی بیٹیوں کا تعلق اس شرم و حیا والی زندگی سے جوڑو، اپنے بیٹوں کا تعلق اس دین والی زندگی سے جوڑو، دنیا میں بھی آپ کے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے اور اولاد بھی دنیا سے جائے گی خوشی سے جائے گی۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمہ اللہ کی اہلیہ تھی ٹی بی کی مریض ہو گئی، سالہ سال بستر علالت پر رہی، صابر اور شاکر نہیں، کبھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہ بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئیں کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ آمین اچھی کہو ہون نہیں آنی، تسی آکھنے اسے قبولیت نہیں کڑی کہ یہ ہونی نہ قبول ہو جائے۔ ہاں ایک بزرگ کہنے لگے مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا کہنے لگا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کہا ابھی کر دوں، کہا نہیں ابھی نہیں کرنا، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر۔ دعا کرو اللہ خالی خلی نعرے نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں، دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔ 5 سال پہلے حج پر تھے، مدینہ منورہ میں تھے، عشاء کے بعد ایک ساتھی نے مدینہ منورہ میں کھانے کی دعوت کی، میں ایک ساتھی کو لے کر گیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ کہنے لگا آپ کی رہائش زیادہ دور نہیں ہے، گلیوں میں چلے جائیں پیدل پہنچ جائیں گے۔ اللہ کی شان ہم گلیوں میں داخل ہو گئے، پھرتے رہے رہائش ہی نہیں ملے۔ پون گھنٹہ گزر گیا، میرا وہ ساتھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا پون گھنٹہ ہو گیا رہائش ہی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا پھر کی ہو گیا؟ پاکستان تو بڑیاں نعتاں پڑھتا سے مدینے جاؤں اور راستہ بھول جاؤں، کبھی واپس نہ آؤں۔ ہاں ارے پونا گھنٹہ ہی ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا۔ ہاں حاجی کی سیٹ ایک دن پاکستان واپسی کے آگے پیچھے ہو جائے نا مدینہ میں رہتے ہوئے، پھر دیکھا کرو کہ کیا حال ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ مدینے کی سچی محبت نصیب فرمائے، زبانی جمع خرچ نہیں، مدینے والے کی ایک ایک ادا سے محبت نصیب فرمائے۔ ہاں نائی نے دکان پہ لکھا ہوا ہے مدینہ ہیئر ڈریسر، سارا دن داڑیاں مونڈتا ہے، نبی کی سنت کو ذبح کرتا ہے، دکان پر نام رکھا ہوا مدینہ ہیئر ڈریسر۔ ہاں تجھے اور نام کوئی نہیں ملے تھا، نبی کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے تو نے مدینے کے نام کو استعمال کیا۔ تو خیر دعا کرو اللہ کرے سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، آمین اچھی کون خبرانے کو، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، گشت کرتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے، عرفات میں آ جائے۔ کیسے کیسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، اس سال 2 نوجوان برطانیہ سے آئے اور روضہ عطر پہ سلام پیش کر رہے تھے، اور ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان سلام پیش کرتے ہوئے انتقال۔ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، کل سلام پیش کرتے۔ ایک پاکستانی نوجوان گجرات کے علاقے کا میدان عرفات میں احرام کی حالت میں چلا گیا۔ دعا کرو اللہ کرے مدینے میں موت آ جائے،
ہاں طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، اللہ بری موت اور برے خاتمے سے بچائے، کہ کتے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، بٹیرے لڑاتے ہوئے بری موت اور برے خاتمے سے بچائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں میری بیٹی سجدے میں گئی روح پرواز، اس کے بعد اس عظیم باپ نے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، ذرا سی جھلک عرض کروں، مفتی مقبول صاحب جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے محتمم فوت ہو گئے۔ کہنے لگے میں عمرے پہ گیا اور میں نے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرتے ہوئے میں نے عرض کی، اور ہمارا اہل سنت کا علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ امت کا عقیدہ ہے۔ میں نے ساتھ یہ بھی عرض کر دی حضور پہلے میں شاہ عبد القادر رائے پوری سے بیعت تھا، وہ نرم طبیعت کے تھے، میں ہر بات ان سے کہہ دیتا تھا، اب شیخ الحدیث مولانا زکریا سے بیعت ہوں، یہ ذرا سخت طبیعت کے ہیں، پتہ نہیں میں ہر بات کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا۔ سلام پیش کرنے کے بعد میں نے یہ بھی کہہ دیا، کہنے لگے سلام، ادھر میں نے سلام پیش کیا مواجہ شریف کی طرف، چہرے انور کی طرف، سلام پیش کر کے میں دوسری طرف قدمین مبارک کی طرف چلا گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے مراقبے میں، لوگ آ کر سلام کرتے جا رہے تھے، میں بھی گیا جا کر مصافحہ کیا۔ حضرت شیخ نے سر تو اوپر نہیں اٹھایا، میں نے جب مصافحہ کیا میرا ہاتھ میں لے کر کہنے لگے بھائی مجھ سے بھی کہہ دیا کرو جو ان سے کہتے تھے، لیکن شکایتیں تو نہ لگایا کرو۔ کرو یہ ہمارے اکابر تھے، ہاں، اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کا یہ تعلق تھا۔ یہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا جو اس دور کے غزالی اور رازی ہیں، اس دور کے شبلی اور جنید بغدادی ہیں۔ یہ اپنی بیٹی کے انتقال پر یہ باپ کیا لکھتا ہے، ذرا غور سنو، فرمایا میں نے اپنی اس بیٹی کو اس دن بھی دیکھا جس دن یہ دلہن بن کر اور اسی لباس پہن کر زیورات میں سج کر میرے گھر سے رخصت ہوئی، اور پھر اس دن بھی دیکھا جس دن اسے کفن کی سفید چادریں پہنائی گئیں۔ فرمایا واللہ دلہن بن کر اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کفن کی چادروں میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بھائیوں بہنوں غور کرو، مرنے کے بعد جب ماتھے کا جھومر اتر گیا، کانوں کی بالیاں اتر گئیں، گلے کا ہار اتر گیا، ہاتھوں کے کنگن اتر گئے، انگلی کی انگوٹھی اتر گئی، پاؤں کا پازیب اتر گیا، زرق برق لباس اتر گیا، اور بدن پہ کفن کی چادریں آ گئیں، پھر حسن کس چیز کا تھا؟ ایمان کا تھا، تقوی کا تھا، نماز کا تھا، تلاوت کا تھا، ذکر کا تھا، صبر کا تھا، شکر کا تھا۔ ان اعمال کا حسن سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ دعا کرو اللہ اپنی اولادوں کو یہ دولت دینے کی توفیق۔ آج ہماری تو معراج اتنی ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کو کپڑے پہناتی ہے، نکر پہناتی ہے، شرٹ پہناتی ہے، پھر ٹائی لگاتی ہے، پھر سرما لگاتی ہے، پھر کنگھی کرتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے سکینہ تک نہ میں نے پتر کے جا انگریز لگنا پڑتا، اس کو انگریز اتنے اچھے لگتے ہیں، ہاں ہماری معراج ہی ہے میرا پتر انگریز لگ، نہ تیری یہ معراج نہیں ہونا چاہیے، ہاں تیری معراج ہونی چاہیے میرا بیٹا حضور کی ناموس کے تحفظ پر قربان ہو جائے، دین کا خادم بن جائے، قرآن کا خادم بن جائے، صحابہ کا محب بن جائے، اولیاء کا محب بن جائے، علماء کا خادم بن جائے، علم نبوت علم و عمل کا پیکر بن جائے۔ نیت کرو اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دیں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحاب اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے ہمارے بھائی دور و نزدیک سے مختلف علاقوں سے بستیوں سے تشریف لائے، قدم قدم پہ اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ جتنے اے اللہ اس پروگرام میں بیانات ہوئے، تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کے میزبان، ان کے منتظمین، دیکھ کر خوش ہونے والے، دعائیں کرنے والے، سب کو اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیز مکرم خطیب ذیشان حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب دامت برکاتہم جو مجھے ساتھ لے کر آئے، رہنمائی فرمائی، مسلسل یاد دہانی کراتے رہے، اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ نصیب فرما۔ جتنے علماء کرام نوجوان قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بھرپور بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں جو مدرسہ ہے، اس مدرسے کی بھی بہاروں میں اضافہ فرما۔ ہماری بہنیں بیٹیاں جو تشریف لائیں
گھروں کے کام چھوڑ کر اپنی شان کے مطابق انہیں بدلہ نصیب فرما، گھروں کو نیک اعمال سے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کی صحیح تربیت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بھی دکھی ہے اس کو دکھ دور فرما، اس کی حاجت کو پورا فرما، اس کی ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی وبائیں جو جانوروں میں ہوں یا انسانوں میں ہیں، ہر قسم کی وباؤں کو دور فرما، بلاؤں کو دور فرما، آفات کو دور فرما، ہمارے ایمان، اعمال، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت جو سیلاب کی مصیبت ہے، جو بے گھر ہوئے انہیں آباد فرما، جو بیمار یا زخمی ہیں صحت عطا فرما، جن کے عزیز و قارب جدا ہو گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اس طرح کی آفات سے، ڈینگی ہو، کرونا ہو، وبائیں ہوں، آفات ہوں، اے اللہ پوری امت کو محفوظ فرما، ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو محفوظ فرما، ہمارے بزرگ جو چلے گئے اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اکابر پر اعتماد نصیب فرما، صحابہ اہل بیت کی محبت نصیب فرما، دین پر مر مٹنے کے جذبے نصیب فرما، اپنے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما۔ تیرے محبوبوں نے، محبوب الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو خیر